دعا کا صحیح انداز۔ دعا مانگتے وقت سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں۔ پھر اپنی حاجت پیش کریں۔ دعا میں مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے اور قبول کرے گا۔ نبی نے فرمایا، اللہ سے دعا کرتے وقت یقین رکھو کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ دعا مانگتے ہوئے صرف زبان ہی نہیں بلکہ دل اور دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہئیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، اور دعا کے آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لینا بھی جائز ہے۔ دعا میں چھوٹے بڑے سب مسائل اللہ کے سامنے رکھیں کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز بڑی یا چھوٹی نہیں۔ دعا کی حقیقت اور اہمیت۔ دعا دراصل بندے اور رب کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے دل کی بات براہ راست اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرے اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل اللہ کی طرف جھک جائے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تب دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ دعا صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ آسانی میں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ خوشی کے وقت رب کو یاد کرتا ہے اللہ اسے مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعا سے پہلے کی تیاری۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے دل اور ذہن کو یکسو کر لینا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے دعا مانگی جائے کیونکہ پاکیزگی دعا کے اثر کو بڑھاتی ہے۔ دعا سے پہلے چند لمحات اللہ کی حمد و ثنا میں گزاری، پھر نبی پر درود شریف بھیجیں۔ یہ دعا کو قبولیت کے قریب لے آتا ہے۔ سید الاستغفار توبہ کی دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی اہم ہے کیونکہ گناہ دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا، سر جھکانا اور دل کو نرم کرنا ضروری ہے۔ دعا میں جلد بازی نہ کریں بلکہ سکون اور اطمینان سے مانگیں۔ جیسے ایک سائل دروازے پر صبر سے کھڑا رہتا ہے ویسے ہی اللہ کے در پر کھڑے رہیں۔ دعا میں عاجزی اور رونا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور ٹوٹے دل کی دعا بہت پسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ٹوٹے دل والوں کے ساتھ ہوں۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے ہم فقیر ہیں اور اللہ بادشاہ ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا، آواز کا بھر جانا اور دل کا لرز جانا، یہ سب دعا کی قبولیت کی علامات ہیں۔ اگر آنسو نہ آئیں تو کم از کم دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ گڑگڑاتے ہوئے اپنے رب سے اس طرح بات کریں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا میں بناوٹ نہیں بلکہ سچائی اور دل کی گہرائی ہونی چاہیے۔ دعا کی زبان اور انداز۔ دعا اپنی زبان میں مانگنا جائز اور مؤثر ہے کیونکہ اس میں دل کی کیفیت زیادہ شامل ہوتی ہے۔ عربی دعائیں پڑھنا بھی فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر وہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ مسنون دعاؤں کو اپنی زبان کی دعا کے ساتھ شامل کریں تاکہ برکت بھی ہو اور اثر بھی۔ آواز نہ بہت اونچی ہو نہ بہت آہستہ بلکہ درمیانی ہو تاکہ دل کا خشوع برقرار رہے۔ قبولت کے اوقات۔ اسلام نے دعا کے لیے کچھ خاص وقت بتائے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تہجد کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن عصر کے بعد کا وقت، سجدے کی حالت، روزے کے وقت، افطار سے پہلے اور بارش کے وقت۔ یہ اوقات دعا کے سنہرے لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ تہجد کا وقت خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ دعا میں استقامت اور تکرار۔ کبھی دعا کا اثر فوراً نظر آتا ہے اور کبھی دیر سے، اس لیے مایوس نہ ہوں۔ دعا کو بار بار دہرانا سنت ہے۔ نبی ایک دعا 3 بار دہراتے تھے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ دعا سن لیتا ہے لیکن کبھی وہ بندے کو کچھ اور بہتر دیتا ہے۔ اگر فوری قبولیت نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس سے بہتر وقت چیز کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ دعا میں مستقل مزاجی اور صبر ضروری ہے۔ دعا میں دوسروں کو شامل کرنا۔ اپنے لیے دعا کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں۔
کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے پر فرشتے کہتے ہیں آمین، اور تمہارے لیے بھی یہی ہو۔ اپنے والدین، اہل خانہ، دوستوں اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ خاص طور پر امت کی مشکلات اور مظلوموں کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ ہماری ضروریات خود پوری کرتا ہے۔ دعا میں حلال رزق کی اہمیت۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کھانا پینا اور لباس حلال ہو۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص حرام کماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال روزی دل کو صاف کرتی ہے اور دعا کو اثر بخش بناتی ہے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ گناہ، خاص طور پر حرام مال اور حرام کام، دعا کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کے اثر کے لیے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا لازمی ہے۔ دعا کے بعد کا رویہ۔ دعا کے بعد فوراً مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دعا کے بعد یقین رکھیں کہ اللہ سن چکا ہے اور بہترین وقت پر عطا کرے گا۔ دعا کے بعد شکر ادا کریں اور اللہ کی تعریف کریں۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال جاری رکھیں کیونکہ نیکی دعا کے اثر کو بڑھاتی ہے۔ اللہ کی حکمت پر راضی رہنا بھی دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے۔ کبھی کبھی دعا کا اثر ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملتا ہے، اور یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔